الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مصلیان کرام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، حاضرین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ مہینہ بہت ہی مبارک، متبرک اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ذی الحجہ اور بقرعید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک عظیم یادگار منائی جاتی ہے، جو یادگار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں سے کچھ قربانیوں کا ذکر گزشتہ جمعے کو ہوا اور انہی میں سے کچھ قربانیوں کا ذکر اس جمعے کو بھی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قربانی ہے کیا، قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کس کو کہتے ہیں۔ قربانی کا لفظ قرب سے ہے۔ عربی زبان میں، عربک لینگویج میں قرب کہتے ہیں نزدیکی کو۔ قرب کس کو کہتے ہیں؟ نزدیکی کو۔ تو قرب سے ہی قربانی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا ایکٹ کرنا، کوئی ایسا عمل کرنا جس کے ذریعے کسی کا قرب پایا جائے، کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی کی نزدیکی پائی جائے، ایسے عمل کو، ایسے ایکٹ کو، ایسے کام کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کہتے ہیں۔ کسی عمل کے ذریعے کسی کا قرب پایا جائے تو وہ عمل قربانی کہلاتا ہے۔ کسی کام کے ذریعے کسی کی نزدیکی حاصل کی جائے تو اس کام کو قربانی کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرے، کوئی شخص ہے
کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ایسا کام کر دے تو اس عمل کو قربانی کہیں گے۔ ایک انسان کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے تو اس کام کو بھی جو چونکہ اس نے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا تو قربانی کہا جائے گا۔ حضرات محترم، تو اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ نکلا کہ کوئی بھی ایسا کام کہ کسی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کام کو، اس عمل کو، اس ایکٹ کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دیں۔ نار نمرود جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آتش کدے کو کئی مہینوں میں تیار کیا گیا، منوں لکڑیاں اس میں بھری گئیں۔ کئی مہینوں میں جب وہ آتش کدا تیار ہوا، منوں لکڑیاں بھرنے کے بعد اس میں آگ سلگائی گئی، اس میں آگ لگائی گئی۔ جب اس میں آگ لگ گئی، نمرود نے وہ آتش کدا تیار کرایا تھا، اور جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آگ اتنی خطرناک تھی، اتنی شدید تھی کہ آس پاس کوئی پرندہ بھی آ جاتا تو وہ بھی جل کر راکھ اور خاک ہو جاتا۔ آتش کدے کا یہ حال تھا۔ اس آتش کدے میں، اس آگ کے گھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا۔ اس آتش کدے میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا۔ اس کے قریب کوئی آدمی جانے کو تیار تو نہیں تھا، تو فیصلہ یہ ہوا، بات یہ طے ہوئی کہ منجنیق لائیں اور اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں۔ تو منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی اس میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام چھلانگ لگانے والے تھے تو اس وقت حضرت جبریل امی آئے۔ جبریل امی تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اگر حکم ہو، اگر کوئی عریضہ ہو، کوئی عرضی ہو تو آپ بتائیں، میرا پروردگار کائنات کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، اگر کوئی فریاد ہے تو وہ فریاد بتائیں، میں پروردگار کائنات کے پاس پہنچا دوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ میں اسے بتاؤں، وہ تو علام الغیوب ہے، میں اسے بتاؤں، وہ تو ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، میں اسے کیا بتاؤں، وہ تو ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا ہے، اس سے کیا چیز مخفی ہے، اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگانے والے ہیں، آتش کدے میں کودنے والے ہیں۔ ادھر عقل اور عشق کی جنگ ہے، عقل اور عشق کے بیچ کشمکش ہے۔ عقل کہہ رہا ہے جان بڑی چیز ہے، ابراہیم آگ میں چھلانگ لگاؤ گے جان چلی جائے گی، آگ میں کودو گے
جان چلی جائے گی، اور جان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن ادھر تو یار کے لیے جانا ہے، پروردگار کائنات کے لیے جانا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، لیکن عشق بولا یار پہ قربان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ مانا کہ جان بہت بڑی چیز ہے، لیکن بات یار کی آ گئی ہے، بات میرے محبوب کی آ گئی ہے۔ جب محبوب کی بات آ گئی ہے، محبوب کی بات آنے پہ یہ جان کیا چیز ہے، جان بھی قربان ہے۔ ابراہیم چھلانگ لگا دو، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس دہکتی سلگتی لہکتی آگ میں، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ ویسے ہی احکم الحاکمین کا، ارحم الراحمین کا، اصدق الصادقین کا، پروردگار کائنات کا حکم ہوا آگ کو، یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ ایک قربانی تو اس وقت دی تھی جب حضرت ابراہیم یہ جانچنا چاہ رہے تھے کہ اتنا دنیا دار اور تو نے اسے خلیل بنا دیا ہے، اتنا دنیا دار کہ 400 بکریوں کا ریوڑ اس کے پاس ہے، 400 بکریوں کے ریوڑ کا یہ مالک ہے، اور تو نے اتنے دنیا دار شخص کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ اس وقت بھی ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی پیش کی تھی، اور کہا تھا یہ 400 بکریاں کیا ہے، یہ 400 بکریوں کا ریوڑ کیا ہے، میرے محبوب کا نام سنا دے۔ جب محبوب کا نام سنایا تو 400 بکریاں بھی قربان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تب فرمایا تھا کہ اے پروردگار کائنات، ابراہیم کو خلیل بنانا تیرا حق فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پروردگار کائنات نے دوسرا امتحان لیا، دوسری قربانی مانگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی سلگتی لہکتی آگ میں چھلانگ لگا کر قربانی پیش کر دی۔ اے پروردگار کائنات، تو مجھ سے جتنی قربانیاں لینا چاہتا ہے لے لے، پہلے تو میں نے مال کی قربانی دی، اب یہ جان کی قربانی ہے۔ پہلے 400 بکریوں کے ریوڑ قربان کر کے میں نے مال کی قربانی دی تھی، اب آگ میں چھلانگ لگا کے دہکتی سلگتی لہکتی آگ میں، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آگ میں چھلانگ لگا کے، اس آتش کدے میں چھلانگ لگا کر ہم نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ ایک اور قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، پہلے تو مال کی قربانی دی، پھر جان کی قربانی دی، اور ایک اور چیز ہے جو لوگوں کو بہت عزیز ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے، وہ اولاد کی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ 80 سال کی عمر میں کوئی اولاد نہیں، 80 سال کے بعد ایک بیٹا ہوا جس کو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں کوئی اولاد ہو تو سوچیے وہ اولاد کتنی پیاری ہوگی۔ وہ اولاد جان سے زیادہ پیاری تھی، جان سے زیادہ عزیز تھی، اس اولاد کو بھی قربان کرنا تھا۔ جان سے زیادہ عزیز اولاد، حکم ہوا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ قرآن کریم میں 23ویں پارے میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے، پوری تفصیل ہے، بس اختصاراً مختصراً میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں مال کی قربانی دی ہے، جہاں جان کی قربانی پیش کی ہے، وہیں اولاد کی بھی قربانی پیش کی ہے۔ اور قربانی کہتے ہی ہیں ایسے ایکٹ کو، ایسے عمل کو جس کے ذریعے کسی کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہیں خواب آ رہا ہے۔ خواب میں کیا چیز آ رہی ہے؟ خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے
یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز قربان کرو، اے ابراہیم اپنی عزیز تر چیز قربان کرو، اے ابراہیم جو چیز تمہیں سب سے پیاری ہے، جو چیز تمہیں سب سے عزیز ہے، جو چیز تمہیں سب سے محبوب ہے، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ مرغوب ہے، اس چیز کی قربانی پیش کرو۔ پہلے دن انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، دوسرے دن پھر وہی خواب، اے ابراہیم قربانی پیش کرو، اے ابراہیم قربانی پیش کرو، جو سب سے عزیز چیز ہے اس کی قربانی پیش کرو۔ دوسرے دن پھر نیند سے بیدار ہوئے، پھر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ حضرات محترم، 100 اونٹ قربان کرنا یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ پھر خواب آیا اور کہا گیا، اے ابراہیم تمہیں جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اس چیز کی قربانی پیش کرو۔ سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مرغوب اور کون سی چیز تھی؟ سوچا، غور و فکر کیا، تفکر اور تدبر کے بعد یہ بات سامنے آئی، مجھے تو سب سے زیادہ پیاری جو چیز ہے میری اولاد ہے، سب سے زیادہ عزیز میری اولاد ہے۔ 80 سال کی عمر کے بعد مجھے ایک اولاد ملی ہے، ایسی نعمت ملی ہے جو نعمت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، وہ چیز میری اولاد ہے، اور وہ اولاد اسماعیل ذبیح اللہ ہے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ خواب میں حکم ہوا، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تیار ہو جاؤ۔ نئے کپڑے پہنائے گئے، عمدہ لباس زیب تن کرانے کے بعد ہاتھ میں چھری لی، ایک ہاتھ میں رسی لی، اور سارا ساز و سامان لے کر میدان کی طرف نکل پڑے۔ حکم تھا اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کرو۔ سب سے پیاری تو اور کیا تھی؟ اولاد تھی۔ حضرت اسماعیل کو لے کر نکل پڑے۔ راستے میں شیطان نے بہکایا، اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ 80 سال کی عمر کے بعد اس ضعیفی کے عالم میں ایک اولاد ہوئی ہے اور تم اسے قربان کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر مارا، اے شیطان تم مردود ہے، تو مجھے ورغلانا چاہتا ہے، تو مجھے بہکانا چاہتا ہے، تو مجھے اس عظیم قربانی سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ راستے میں 3 بار شیطان ملا اور تینوں بار حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھا کے مارا۔ آج بھی حجاج کرام جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم مقام قربانی پہ پہنچ گئے۔ وہاں اس مقام پہ پہنچنے کے بعد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اس کے بعد چھری تیز کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کو لٹانے کے بعد چھری چلا دی۔ جیسے ہی چھری چلائی، پروردگار کائنات کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ہے، اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ہے جو ذبح ہوا ہے۔ حضرات محترم یہ قربانی تھی۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، جانچنا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا کہ میرا ابراہیم، میرا خلیل میری بارگاہ میں اپنی عزیز چیز دے سکتا ہے یا نہیں، اپنی عزیز چیز قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو تینوں چیزیں قربان کر دی۔ سب سے پہلے مال کی قربانی دی، اس کے بعد جان کی قربانی دی، اس کے بعد رہی تھی اولاد جو سب سے عزیز چیز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی بھی قربانی پیش کر دی، اور قربانی پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی اسلام کو تو میری اولاد کیا ہے، میرا سارا
گھرانہ قربان ہو جائے مجھے منظور ہے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے کر کے دکھا دیا۔ اسلام کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر اسلام کے نام پہ کنبہ لٹانا ہو، اگر خاندان لٹانا ہو، اگر اولادیں لٹانی ہو تو سب کچھ لٹا دو، سب کچھ نچھاور کر دو، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان دی، ہم نے کیا کر دیا؟ جان تو جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ عظیم قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اسی عظیم الشان نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم یادگار ہے، اور اسی یادگار کے طور پر ہم امت مسلمہ مناتے ہیں، اور قیامت تک یہ قربانی جاری رہے گی، یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیقات سے نوازے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، وقت بہت کم ہے، چند مسائل مختصر طور پر اختصاراً میں یہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو قربانی کس پر واجب ہے؟ جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ مالک نصاب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی رقم ہو جتنے کا یہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اتنی رقم ہو، وہ شخص مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ اور مالک نصاب پر قربانی اپنی طرف سے واجب ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہے اس پر قربانی اپنی طرف سے واجب ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں، عام طور سے ایسا تجربہ بھی ہوا ہے، کہتے ہیں امام صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، بات یہ ہے پچھلی بار ہم نے ابا کے نام سے کروا دیا تھا، اس بار اماں کے نام سے کروا دیتے ہیں، یا پچھلی بار ہم نے اماں کے نام سے کروا دیا تھا، اس بار اپنی اہلیہ کے نام سے، بیوی کے نام سے کرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ابا، اماں یا اہلیہ اگر مالک نصاب نہیں ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ پر پہلے قربانی واجب ہوتی ہے، پہلے قربانی آپ پر واجب ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا پہلے واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر اپنی طرف سے قربانی نہیں کر کے ابا اماں کے نام سے کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے اوپر سے واجب نہیں اترے گا، آپ کا واجب رہ جائے گا۔ اس لیے مسئلے کی صحیح جانکاری بہت ضروری ہے۔ پہلے مالک نصاب کو اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد کسی اور کے نام سے اگر کرانا چاہ رہے ہیں، ابا کے نام سے، اماں کے نام سے، دادا دادی کے نام سے، یا کسی پیر بزرگ کے نام سے، یا حضور علیہ السلام کے نام سے کسی کی طرف سے قربانی اگر کرنا چاہ رہے ہیں، خواہش ہے، تو اس کے لیے ایکسٹرا قربانی کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے اپنی طرف سے جب آپ فارغ ہو گئے، اپنی طرف سے واجب ادا ہو گیا، اس کے بعد آپ ایکسٹرا قربانی کرواتے رہیں، جس کے نام سے بھی قربانی کرانا ہو۔ یاد رکھیے یہ بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ چھوٹی درگاہ منیر شریف میں عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے اور بڑی درگاہ منیر شریف میں عید الاضحیٰ کی نماز 7:15 بجے ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔